بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو غسل دینے کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو بولے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا بغیر کپڑے اتارے۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ اتنے میں کمرے کے اندر موجود تمام افراد پر اللہ تعالی نے نیند مسلط کر دی، حتیٰ کہ ہر ایک کی ٹھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آپ کو بغیر کپڑے اتارے غسل دو، اس لیے آپ کو مع کپڑوں کے غسل دیا گیا۔ کپڑوں کے اوپر سے پانی ڈال کر ملتے تھے، پھر بعد میں کپڑے نچوڑ کر اتار لیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ مجھے غرس نامی کنویں کی 7 مشک پانی سے غسل دینا۔ یہ کنواں قباء میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا۔ اول خالص پانی سے، پھر بیری کے پتوں والے پانی سے، پھر کافور ڈال کر۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی اور حضرت عباس کے 2 صاحبزادے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور اوس بن خولہ و اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عباس اپنے صاحبزادوں سمیت کروٹ بدلتے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اسامہ و شقران پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ آپ کو کفنانے کا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو روئی کے بنے ہوئے 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جو سفید تھے، اور ان میں قمیص و عمامہ نہ تھا، یعنی فقط سفید چادروں میں لپیٹ دیا گیا۔ میت کے سر پر عمامہ وغیرہ باندھنا، اسی طرح ہر ایسی چیز کفن میں لگانا جو زینت کے لیے استعمال ہوتی ہو وہ مکروہ ہے۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگرچہ پیر کے دن دوپہر سے قبل ہو گئی تھی، لیکن پیر کا بقیہ دن اس سلسلے میں بات چیت پر گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کا جانشین مقرر ہو جائے تاکہ اسلامی ریاست و سیاست اور دیگر امور اسی کی سرکردگی میں انجام پائیں۔ چنانچہ مختصر گفت و شنید کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت صدیق اکبر کو آپ کا جانشین مقرر فرما لیا، اور پھر رسول اللہ کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کی ہدایت کے مطابق انجام دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا بیان۔ منگل کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن دے کر آپ کا جسد اطہر چادروں میں لپٹا ہوا رکھا ہے، اور اب مسلمانوں کے امیر اور نائب رسول صدیق اکبر ہیں، لہذا اب تمام امور صدیق اکبر ہی کے مشوروں سے انجام دیے جائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ اے رسول اللہ کے ساتھی، کیا آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہاں، پڑھی جائے گی۔ صحابہ نے معلوم کیا کہ کس طرح پڑھی جائے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک جماعت حجرے میں داخل ہو، پہلے تکبیر کہیں، پھر درود و دعا پڑھیں اور باہر آ جائیں، پھر اسی طرح دوسرا گروہ داخل ہو،
سب لوگ اسی طرح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں کسی نے امامت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور جس طرح زندگی میں تمہارے امام تھے، اسی طرح اب بھی وہی امام ہے۔ نیز نبی علیہ السلام کے مرض وفات میں آپ کے اہل بیت نے آپ سے معلوم کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری تجہیز و تکفیر سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے حجرہ سے باہر ہو جانا۔ سب سے پہلے مجھ پر جبرائیل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے، پھر تم لوگ ایک ایک گروہ کر کے اندر آنا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا۔ چنانچہ باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر اہل بیت کی عورتوں اور بچوں نے نماز پڑھی۔ منگل کا پورا دن اور بدھ کی رات کا کچھ حصہ نماز جنازہ پڑھنے میں گزر گیا، اور پھر بدھ کی رات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی تدفین کا علم اس وقت ہوا جب ہم نے بدھ کی رات کے نصف میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ فائدہ: ابن دہیہ کا بیان ہے کہ 30,000 انسانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔